ayak basıp kirlettiğim bu tadı. کرلش عثمان سیریز دیکھنے اور چاہنے والوں کو السلام علیکم ناظرین۔ کرلش عثمان سیریز کی کہانی اس وقت اپنے پرانے دنوں کی طرف لوٹ رہی ہے، اور جیسا کہ ہم نے آپ کو اپنی پچھلی کچھ ویڈیوز میں بتایا تھا کہ آنے والی قسطوں میں 5 اہم کرداروں کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے، اور ان میں سے 2 کردار گینجر اور سجار پچھلی قسط میں ہی سیریز سے باہر کر دیے گئے ہیں۔ اب اگلی آنے والی قسطوں میں یعنی قسط نمبر 174 میں ہی ہمیں یہ دیکھنے کو ملے گا کہ کراسی بے اور بائیحان اور ان کی بیوی حائزل خاتون بھی اس سیریز کو الوداع کہہ کے جانے والے ہیں۔ ہم نے ٹریلر میں یہ منظر بخوبی دیکھ لیا ہے، جو کہ ناظرین کے لیے ایک بڑا اشارہ ہے۔ اس طرح کرلش عثمان سیریز کی اگلی کہانی میں بہت سارے دلچسپ اور سنسنی خیز قسم کے واقعات ہونے جا رہے ہیں۔ کرلش عثمان کے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر نے اس ڈرامے کو اور بھی زیادہ دلچسپ بنانے کے لیے اپنی پوری کوششیں جاری کر رکھی ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ پہلے سے چل رہی کہانی کو ختم کر کے ناظرین کو ایک نئی شروعات دکھائے جائے، تاکہ وہ سب کچھ دیکھ سکیں جو انہوں نے کبھی سوچا نہ تھا یا کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ پچھلی قسط کو لے کر ایک بات بہت ہی واضح ہو چکی ہے کہ وہ واقعی وقت کے لحاظ سے بہت مختلف تھی۔ اس بار تو نہ کوئی بورنگ سین تھا اور نہ ہی کچھ ایسا کہ جو ناظرین کو اکتا دے۔ ہمیں تو اس بار یہ بھی محسوس نہ ہوا کہ 2 گھنٹے 20 منٹ کب گزر گئے۔ یہ ناظرین کی دلچسپی کا نتیجہ تھا اور پوری طرح سے سیریز میں محو ہو کے رہ گئے تھے۔ لیکن ایک چھوٹی سی غلطی ہوئی جو اس وقت سوشل میڈیا پر بڑا ہنگامہ برپا کر چکی ہے۔ جب عثمان غازی صوفیہ کے قلعے پر حملہ کرنے کے لیے داخل ہوتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ وہاں جب وہ کچھ سپاہیوں کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں تو ان کے بیک گراؤنڈ پر قلعے کے اندر کئی قبیلے کے جھنڈے لہرا رہے ہوتے ہیں، جو کہ ایک بڑی غلطی ہے۔ یہ قلعہ پہلی بار دکھایا جا رہا تھا اور عثمان بے کے قدم اس قلعے میں پہلی بار ہی پڑے تھے، لیکن ان کے جھنڈے کیسے یہاں پہ پہلے سے موجود تھے؟ یہ سوال ناظرین کے ذہن میں اٹھنا ایک فطری عمل تھا، اور یہ غلطی کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں رہی۔ ایسی غلطیاں بڑے ڈراموں میں اور بڑی بڑی سیریز میں ہونا کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سیریز بنانے والے اس وقت لاپرواہی کا شکار ہیں۔ پھر بھی جب ہم پچھلی قسط کی بات کرتے ہیں تو ناظرین یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ قسط واقعی ایک شاندار قسط ہے۔ اس کی شوٹنگ کے دوران مختلف لوکیشنز پر دھیان دیا گیا اور جنگ کے مناظر پہلے سے کہیں زیادہ بہتر اور دلچسپ بنائے گئے۔ عثمان بے اور ان کے سپاہیوں کا کفار پر حملہ کرنا اور صوفیہ کا دم دبا کر بھاگ جانا، یہ واقعات ناظرین کو پوری طرح اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں۔ پچھلی قسط کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ ہر کردار کو اس کی اہمیت کے مطابق کچھ وقت دیا گیا تھا۔ بوران اور جرکوتائی کو بھی تھوڑا بہت پروٹوکول دیا گیا اور عثمان بے کا کردار بھی پہلے سے کچھ مختلف اور مضبوط قسم کا نظر آیا۔
اب اگر ہم بات کرتے ہیں اس کردار کی کہ جس نے پچھلی قسط میں اپنی اہمیت اور کردار کو اور بھی زیادہ واضح کیا، البائے۔ البائے پہلے بھی ایک اہم کردار تھا، لیکن پچھلی قسط میں اسے اور بھی زیادہ پروٹوکول دیا گیا اور یہ دکھایا گیا کہ اگر البائے نے عثمان بے کو یہ خبر نہیں دی ہوتی کہ بالا خاتون پر حملہ ہونے والا ہے یا حملہ ہو چکا ہے تو وہ کبھی بھی وہاں نہیں پہنچ پاتے۔ البائے نے اس وقت بہت اہم کارنامہ سر انجام دیا اور عثمان بے کو صحیح وقت پر صحیح خبر دی۔ یہی وجہ تھی کہ عثمان بے نے پہلی بار اپنے کسی جانثار سپاہی کے پاس جا کر اسے شکریہ کہا اور اس کی ہمت کو داد دی۔ یہ چھوٹا سا منظر سیریز کی کامیابی میں ایک اہم کردار تھا، کیونکہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کسی بھی سپاہی کا کردار کتنا اہم ہو سکتا ہے۔ عثمان بے کا یہ شکریہ ادا کرنا اور اس لگن کو عزت دینا تھا جو البائے نے اپنے جانثار کے طور پر عثمان کے لیے کیا۔ اس نے سیریز میں ایک نیا رخ دیا اور ناظرین کو یہ احساس دلایا کہ ہر کردار چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا اپنی جگہ پر اہم ہوتا ہے۔ ترگت اور توران کے کردار بھی بہت اہم تھے اور ان کے پاس کلہاڑا تھا، جو کہ ایک بہت ہی دلچسپ سی بات تھی۔ ترگت بے اور توران دونوں کے پاس کلہاڑا تھا اور ان کی لڑائی کی طرز بہت ہی دلکش تھی، لیکن بدقسمتی سے ان کرداروں کو سکرین پر اتنا وقت نہیں مل سکا جتنا کہ انہیں ملنا چاہیے تھا۔ ناظرین اکثر یہ سوچتے ہیں کہ ان کرداروں کو اور زیادہ دکھایا جا سکتا تھا، لیکن شاید کسی وجہ سے ان کو چھوڑ دیا گیا اور یہ وجہ آج تک سامنے نہیں آ سکی۔ توران کا کردار تھوڑا مختلف تھا۔ وہ عثمان غازی کا ایک وفادار سپاہی تھا، لیکن اس کی عمر بڑھ چکی تھی اور اس کا جسم پہلے جیسا نہیں تھا۔ پھر بھی اس کا کلہاڑا گھمانے کا طریقہ بہت ہی شاندار تھا اور اگر اسے کچھ اور مواقع ملتے تو وہ اپنی پوری صلاحیت سے ہیرو بھی بن سکتا تھا۔ اور یہی حال کچھ ہے کونور الب کا، جنہیں بالکل بھی سکرین ٹائم نہیں دیا جاتا تھا اور بالآخر انہوں نے سیریز کو الوداع کہنے کا فیصلہ کیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں حلیمہ خاتون کے کردار کی۔ حلیمہ نے جو رخ اختیار کیا ہے وہ ناظرین کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ صوفیہ نے اسے اس قدر تربیت دی ہے کہ وہ کسی بھی جنگ میں اپنے مخالف کو شکست دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ حالانکہ حلیمہ کی عمر چھوٹی ہے، لیکن اس کی جنگی مہارت اور ذہنی مضبوطی بہت بڑی بات ہے۔ اس بار حلیمہ نے یہ ٹھان لیا ہے کہ وہ بالا خاتون اور عثمان بے کو ہر حال میں ختم کرے گی، اور اس کے پیچھے کی وجہ یہ ہے کہ اسے یہ بتایا جا چکا تھا کہ وہ اس کے والدین کے قاتل ہیں۔ یہ ایک ایسا کڑوا جھوٹ ہے جو اس کی ذہنیت کو مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ حلیمہ کا دل اس وقت پورے طور پر صوفیہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور وہ اس بات پر یقین کرتی ہے کہ عثمان بے اور بالا خاتون کی موت ہی اس کا آخری مقصد ہے۔ پچھلی قسط میں جب اس نے اپنے والد عثمان بے کو یعنی ان کے سینے میں تیر مارا تو یہ اس بات کا واضح اشارہ تھا کہ اب اس کی محنت اور لگن اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اور بھی زیادہ بڑھ چکی ہے۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ حلیمہ کا راز آخر کیسے کھلے گا۔ آنے والی قسطوں میں یہ دکھایا جا سکتا ہے کہ حلیمہ بالا خاتون کو مارنے کے لیے پوری کوشش کرے گی، لیکن آخر ایسا کیا ہوگا یا پھر اس کی سوچ کیسے تبدیل ہوگی؟ کیا بالا کی ملاقات حلیمہ سے اس کے دل کی حالت کو بدلنے میں مدد دے گی؟ یہ کچھ ایسے سوالات ہیں جن کا جواب ہمیں آنے والی قسطوں میں ملے گا۔ حلیمہ اور بالا خاتون کی ملاقات ایک راز بن کر سامنے آ سکتی ہے، اور یہ ممکن ہے کہ حلیمہ کو اپنی ماں کے لیے محبت کا احساس ہو۔ جب بالا خاتون اپنی بیٹی کی قبر کے قریب جائے گی اور وہاں اسے ایک لوری گاتی سنائے گی تو حلیمہ کا دل نرم ہو سکتا ہے۔ اس لوری کے اثر سے حلیمہ اپنا خنجر نیچے رکھ سکتی ہے، لیکن کیا یہ حقیقت میں ہو پائے گا؟ کیا حلیمہ خاتون حقیقت میں اپنی ماں کو معاف کر دے گی یا پھر اس کی سوچ میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی؟ اس سوال کے انکشاف کے لیے ناظرین کو اگلی قسط کا انتظار تو کرنا ہی پڑے گا۔ خیر، کرلش عثمان سیریز کا ہر موڑ ناظرین کو نئی سنسنی سے بھر دیتا ہے۔ کرداروں کی بہتری، کہانی کے بدلتے ہوئے واقعات اور تاریخی پہلو کا شاندار امتزاج اسے ایک بہترین ڈرامہ بناتا ہے۔ جیسے جیسے کہانی آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے ویسے ویسے ہمیں اور بھی دلچسپ واقعات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہمیں امید ہے کہ آنے والی قسطوں میں تمام راز کھل جائیں گے اور ناظرین کو ایک نئی سمت ملے گی۔